بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 185 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الوظیفۃ الثانویۃ فی حالت شک سے لے کر الثانی وهو الجواب الصحیح تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہے: نمبر 1، شک کی حالت میں وظیفہ ثانیہ کی وضاحت کی جائے گی۔ دوسرا نقطہ ہے برات شرعیہ کی قرآن سے پہلی دلیل کی وضاحت کی جائے گی، یعنی قرآن مجید سے جو ادلہ برات شرعیہ بیان کی گئی ہیں ان میں سے پہلی دلیل کی آج کے درس میں بیان کی جائے گی، اور اس کے ذیل میں اس پر جو اشکال و اعتراض ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں الوظیفۃ الثانویۃ فی حالت شک۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث تھی وظیفہ اولیہ شک کے ابتدائی کی صورت میں، یعنی ابتداً مکلف کو شک ہوتا ہے کہ آیا شرب توتن حرام ہے یا حرام نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب وظیفہ ثانویہ جاری ہوتا ہے، یعنی وظیفہ ثانویہ سے مراد وہاں پہ جہاں پہ ما حکم بہ الشرع، اس کو کہا جاتا ہے برات شرعیہ، یعنی یہاں پہ چونکہ اس کا حکم نہیں آیا اور کبھی بھی شارع اس حکم کی مخالفت پر عقاب نہیں کرتا جس کو بیان نہ کیا ہو، لہذا برات شرعیہ ہے۔ والقاعدۃ العملیۃ الثانویۃ فی حالت شک التی ترفع موضوع القاعدۃ الاولی ہی البراۃ الشرعیۃ۔ وہ قاعدہ عملیہ ثانویہ جو مکلف کے شک کی صورت میں ہے، اور وہ قاعدہ جو قاعدہ اولا یعنی برات عقلیہ کے موضوع کو اصل ختم کر دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، اس کے موضوع کے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس قاعدہ عملیہ ثانویہ کا نام ہے برات شرعیہ۔ وَيَقَعُ الْكَلَامُ عَنْ إِثْبَاتِهَا فِي مَبْحَثَيْنِ۔ اچھا، برات شرعیہ اس کا نام اس لیے ہے چونکہ اس برات شرعیہ کا منشا حدیث رفع ہے، رفع عن امتی 9 اشیاء والی حدیث۔ وَيَقَعُ الْكَلَامُ عَنْ إِثْبَاتِهَا فِي مَبْحَثَيْنِ۔ اب ہم اس بات برات شرعیہ کے بارے میں ایک گفتگو کریں گے دو رخ سے، دو لحاظ سے۔ احدہما فی ادلتہا۔ سب سے پہلے برات شرعیہ کے ذیل میں جو بحث آ گئی، برات شرعیہ کی ادلہ بیان کی جائیں گی کہ جس سے ثابت ہو رہا ہوگا کہ برات شرعیہ ہے، یعنی قرآن و حدیث سے۔ والآخر، دوسری جو بحث آئے گی فی الاعتراضات العامۃ التی قد توجہ الى تلک الادلۃ بعد افتراض دلالتها۔ ان عمومی اعتراضات و اشکالات کو بیان کیا جائے گا جو ان ادلہ کی دلالت کے بعد ان کی ادلہ پر کیے جائیں گے۔ الاول، اب ان مباحث میں پہلی بحث کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ الدلۃ البراءۃ شریعت، برات شرعیہ کے ادلہ۔ وقد استدل علیہا بالکتاب الکریم وسنت۔ شریعت ادلہ برات شرعیہ، چونکہ شریعت کا محور و ماخذ قرآن و سنت ہے، اس لیے برات شرعیہ پر استدلال کیا جاتا ہے کتاب قرآن مجید سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے۔ ادلۃ البراءۃ من الکتاب۔ اب آغاز کرتے ہیں قرآن مجید سے وہ ادلہ جو برات شرعیہ کو ثابت کرتی ہیں۔ اما من الکتاب الکریم فقد استدل بعدۃ آیات۔ قرآن مجید سے چند آیات کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے برات شرعیہ کے اوپر۔ منہا، ان میں سے ایک آیت ہے جس کا نام آیت کلفت، یعنی تکلیف والی آیت، جس میں تکلیف کو بیان کیا جاتا ہو۔ قول سبحانہ وتعالی، جس میں یہ ارشاد گرامی ہوتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا۔ یہ آیت ہے یہاں تک کہ خداوند متعال ہرگز کسی بھی آدمی کو تکلیف نہیں دیتا سوائے وہ جو اس تک پہنچی ہو یا اس کے مقدور میں ہو۔
اب یہ بدعوا سے وجہ استدلال کے کس طرح سے آپ برات شریعہ کو ثابت کر رہے ہیں. بدعوا یوں ہے کہ ان اسم الموصول ہے، یہ ما عطا میں اسم موصول جو ہے یہ یشمل تکلیف بالاطلاق، یعنی مطلقاً ہر قسم کی تکلیف کو شامل ہے. ویسے تو 3 چیزوں کو شامل ہے. ایک مال، یعنی اصل تو مال کے بارے میں فرض کرے اس یعنی اجرت کے بارے میں، اور نمبر 2 فعل، نمبر 3 تکلیف کے بارے میں. ٹھیک، یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں موصول جو ہے ما موصولہ شامل ہے تکلیف کو مطلقاً، یعنی مطلقاً یعنی ہر قسم کے تکلیف کو شامل ہے. جس طریقے سے شامل ہے یہی اس میں موصول ما المال کما یشمل مال والفعل، مال کو بھی شامل ہے فعل کو بھی، یعنی یوں گا یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا تکلیف سے، یعنی تکلیفا عطاہا، یعنی وہ تکلیف جو اس تک آئی ہو یا اس کو خدا نے جو تکلیف دی ہو. یا اگر مال مراد لیں گے لا یکلف اللہ نفسا الا مالا عطاہا، یعنی جو اس کے پاس مال ہو، موجود ہو. اگر فعل سے لا یکلف اللہ نفسا الا فعلا عطاہا، جو اس نے فعل انجام دیا ہو. بس فیدل علی انہ لا یکلف بتکلیف الا اذا عطاہا، جب تکلیف ہے تو پھر یہ اس میں موصول دلالت کرتا ہے کہ خداوند متعال کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دیتا، کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتا سوائے اذا عطاہا، سوائے جب وہ تکلیف خدا کسی کو دے، پہنچائے. وَإِيتَاءُ تکلیف معناہ عرفاً وصول الی المکلف. اچھا، عطا یا عطی آنا، کسی بھی چیز کا عرف میں آنے کا مطلب ہر اس چیز کے اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے. اب تکلیف کے آنے کا مطلب ہے کہ مکلف تک وہ پہنچے. مکلف تک کس طرح سے پہنچے، کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس کو علم ہوگا. فتدل الآیت علی نفی الکلفت من ناحیت التکالیف غیر الواصلۃ. لہذا یہ وجہ سلال کہ آیے کلفت دلالت کرتی ہے کہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ان تکالیف کے سلسلے میں مکلف کے اوپر جو ان تک نہیں پہنچی، جن کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے. چونکہ اگر ان کے بارے میں جو ان کو تک تکالیف نہیں پہنچی خداوند متعال عقاب کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کبھی ہے ظلم ہے. خداوند متعال کبھی ظلم نہیں کرتا. مگر فرق شروع ہے تو سگریٹ پینے کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا. اگر پی رہا ہے تو اس کے بارے میں اس کو عذاب کرنا اس میں سے کہ اس کے بارے میں نے حکم بیان کیا تھا، تو اب کہہ سکتا کہ مجھ تک نہیں پہنچا تھا، لہذا اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا. یہی وجہ استدلال ہے، یہی برات شریعہ ہے کہ اب وہ اگر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کا بری ذمہ ہے، اس پر کوئی عقاب اور مواخذہ نہیں. یہ وجہ استدلال. اب طلاب عزیز یہاں سے وقد اعترض شیخ الانصاری علی دعوی اطلاق اسم موصول، یہ علی دعوی اطلاق اسم موصول باستلزامہ استعمال الہیئۃ القائمۃ بالفعل والمفعول فی معنیہ. اب شیخ خلاصہ سن لیں کہ بتحقیق شیخ انصاری نے اعتراض کیا ہے یہ استدلال پر، اس دعویٰ پر کہ جو استدلال میں دعویٰ کیا گیا اسم موصول یعنی ما مطلقاً ہے، یہ اپنے اطلاق کے ذریعے سے سبب بنتا ہے کہ آپ وہ جملے کی جو حیت ہوتی ہے، حیت جملہ جو فعل و مفعول کے ذریعے سے کام ہے، وہ 2 معنی میں استعمال ہو. اچھا، 2 معنی کون سے ہیں؟ یعنی ایک حیت 2 نسبت کے درمیان میں استعمال ہو رہی ہے، 2 معنی کے درمیان. اور کبھی بھی ایک چیز یہ ثابت ہو چکا ہے حروف کی بحث میں کہ ایک لفظ حیت بھی لفظ کے زمرے میں آتی ہے، 2 معنی کے اندر استعمال، 2 نسبتوں کے اندر استعمال نہیں ہو سکتی. اچھا، وہ کون سی ہیں 2 معنی، 2 نسبتیں؟ ایک فعل کی نسبت مفعول مطلق کی طرف، یعنی کون سا؟ فعل یعنی یکلفو کی نسبت، اور مفعول مطلق یعنی ما. اور پھر اس بنا پہ ما سے مراد وہ چونکہ مفعول مطلق ہے وہ نوع یا حالت ہوگی جس میں فعل صادر ہوا ہو. ایک نمبر 2 ہے فعل کی نسبت مفعول بہ کی طرف. فعل وہی یکلفو کی نسبت ہے اور مفعول بہ ما ہو جائے گی جس سے مراد وہ حالت ہے جس پر فعل کا اثر واقع ہوا ہو. یہ دونوں آپ مراد لے رہے ہیں. لأن تکلیف من مسابت المفعول المطلق ہے،
چونکہ تکلیف کیا ہے؟ مفعول مطلق کے مقام ہے، یعنی ما مفعول مطلق ہے یکلف کا، والمال والفعل والمصدر مفعول بھی. اگر مال آپ مراد لیتے ہیں تو پھر تکلیف مراد نہیں لیتے، مال مراد لیتے ہیں، فعل مراد لیتے ہیں، یعنی دوسرے اور تیسری معنی، تو پھر یہ ما سے مراد مفعول بھی ہے. ونسبت الفعل الى مفعول مطلق مغایرۃ لنسبت المفعول بھی. پہلے مرحلے میں جب تکلیف میں مفعول مطلق مراد لے رہے ہیں آپ، ایک نسبت ہے، اور جب مال و فعل مراد لے رہے ہیں تو دوسری مفعول بھی ہے. یہ دو مختلف نسبتیں آپس میں تغیر رکھتی ہیں. تو فکیف یمکن جمع بین نسبت فی استعمال، ایک استعمال میں لا یکلف اللہ نفس الا ما اتاہا، کیسے آپ ایک مفعول مطلق میں استعمال کر رہے ہوں اور دوسرا مفعول بھی میں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض ہے. وہاؤناک جوابان عن ھذا الاعتراض ہے. شہید صدر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دو جواب دیے گئے اس اشکال کے. آج کے درس میں پہلا اشکال جواب دیا جائے گا، دوسرا بعد والے درس میں. الاول ما ذکرہ المحقق العراقی، وہ جواب ہے جس کو محقق عراقی نے بیان کیا، وہ ملاحظہ فرمائیے. خلاصہ یہ کہ فرماتے ہیں حیات جملہ تو دو نسبتوں میں استعمال نہیں کیا گیا حیات جملے کو، تاکہ یہ اشکال لازم آئے کہ ایک لفظ یا ایک حیت دو نسبتوں میں یعنی ایک سے زیادہ میں استعمال لازم آ رہا ہے. یہ لازم، بلکہ حیات جملہ کو دو نسبتوں کے جامع کے درمیان، قدر مطلق یقین کے درمیان میں استعمال کیا گیا ہے. اور پھر جامع حقیقی ہو یا وغیرہ جو اس کی بحث آگے آ رہی ہے. اور جامع چونکہ معنی واحد ہے لہذا دو معنی میں استعمال لازم نہیں آتا. جس سے اہل اللہ البیع، بیع کی مختلف اقسام ہیں، مطلق بیع میں قدر مطلق جو تمام اقسام بیع میں ہوتے ہیں اس کو وہ مراد لے رہے ہیں. من اخذ الجامع کے جامع بین نسبتیں، دونوں نسبتوں کے درمیان جو عرض کی گئی، مفعول مطلق کی جانب نسبت، مفعول بھی کی جانب، یہ ان کے جامع کو آپ عکس کرتے ہیں جامع، ٹھیک ہے، یعنی دو تکلیف. ویرد علیہ، اس کو رد کیا گیا ہے کہ انہ ان ارید الجامع الحقیقی بینہما، اگر دونوں نسبت میں جب آپ جامع حقیقی کا ارادہ کرتے ہیں وہ مستحیل، یہ محال علم تقدم فی مبحث المعانی الحرفیت ہے، چونکہ معنی حرفی میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ من امتناع انتزاع الجامع الحقیقی من نسبہ، کہ نسبتوں 1 2 3 4 5 نسبتوں میں سے آپ جامع حقیقی کو انتزاع کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ آپ جو بھی انتزاع کریں وہ جامع انتزاعی ہوتا ہے. وَإِنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ، اگر جامع سے مراد ارادہ کیا جائے افتراض و نسبت ثالث مباینۃ للنسبتین، ایک تیسری نسبت کی بات کریں جو مفعول مطلق والی نسبت اور مفعول بہ والی نسبت سے جداگانہ ہو، تباین رکھتی ہو، یہ الا انها تلائم المفعول المطلق والمفعول بہ معا، یہ ہے کہ اس کی مناسبت موجود ہو مفعول مطلق والی نسبت اور مفعول بہ والے کے ساتھ ایک ساتھ، تو فلا معین لارادتها من الکلام، یہ اس کے لیے کوئی سبب موجود نہیں جو معین کر سکے کہ اس کا کلام، یہ نسبت ثالث کا کلام سے ارادہ کیا گیا. لا تقدیر تصور نسبت من هذا القبل، لیکن اس فرض پہ جب اس قسم کی آپ نسبت کو فرض کریں. تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.